الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى الحمدللہ الذی فضل سیدنا مولانا محمدا علی العالمین جميعا وقامه یوم القیامت للمذنبین المتلوثین الخطائین الحالکین شفیعا فصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علیہ وعلی کل من ہوا محبوب ومرضی لدیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ذرا جی لگا کر کے درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی جب سے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ہے اس
وقت سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کے صبح قیامت تک، تخلیق آدم سے لے کر آج تک اور آج سے لے کر کے صبح قیامت تک باطل اپنا سر اونچا کرتا رہے گا، سر اٹھاتا رہے گا، اور اس سر کی سرکوبی کرنے کے لیے، باطل کو مٹانے کے لیے اللہ کوئی نہ کوئی حق والا بندہ ضرور بھیج دیتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا اور باطل کو مٹنا تھا، اور باطل مٹ ہی کر رہنے والا ہے۔ حق اور باطل کی یہ جنگ جو ہے بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ کفر اپنا کام کرتا ہے، ایمان اپنا کام کرتا ہے۔ اگر گناہ کے اندر کوئی مزہ ہے تو نیکیوں کی لذت بھی تو عجیب ہے۔ ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کرم کیا، اور کچھ خاص ایسے بندے عطا فرمائے جو بندوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں، جو باطل کے آگے سینہ سپر ہو کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ انہیں اس بات کا ڈر نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا، رشتہ دار کیا کہیں گے، میرے گھر والے کیا کہیں گے، عزیز کیا کہیں گے، چاہنے والے کیا کہیں گے۔ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بھی کھڑے ہوتے ہیں تو ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ ڈٹ کر کھڑے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلافت کا زرعی تاج جناب آدم علیہ السلام کے سر پہ رکھا، تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ تو ایسے کو اپنا خلیفہ اور اپنا نائب بنائے گا جو زمین میں جا کر کے فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، لوٹ مار کرے گا۔ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ۔ اور فرشتوں کا کہنا بھی برحق تھا، غلط تو نہیں تھا۔ اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ یہ آدمی جو بننے جا رہا ہے، اس کا جو مٹیریل جو ہے نا، وہ اسی قسم کا ہے، تھرڈ لیول کا ہے۔ فرشتوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ زمین میں جائے گا تو فساد برپا کرے گا؟ ابھی تو آدم پیدا ہو گیا، ابھی تو آدم زمین پر آئے بھی نہیں، اس سے پہلے فرشتوں نے اعتراض کر دیا کہ مولا یہ زمین میں جا کر کے فساد برپا کرے گا۔ کسی چیز کے ہونے سے پہلے آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ بندہ اگر ایسا ہی کرے گا؟ فرشتوں کو ایسا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کر دیا سو کر دیا۔ جب انہوں نے آدم کی زندگی دیکھی ہی نہیں تو پھر اعتراض کیسا ہے؟
ابھی تو خدا نے اعلان کیا ہے کہ میں بناؤں گا، تو پتلا بنایا تو اعتراض کھڑا کر دیا انہوں نے۔ ابھی آدمی زمین پر آتے، ان کی اولاد چلتی، پھر اس کے بعد خون مارکی ہوتی، لوٹ پاٹ ہوتا، یا پھر کوئی اور فساد ہوتا، اس کے بعد فرشتے اعتراض کرتے، تو بات سمجھ میں آنے والی تھی۔ لیکن ابھی تو آدم علیہ السلام کا پتلا ہی تیار ہوا ہے، تو فرشتوں نے کہہ دیا کہ یہ تو زمین میں جا کر کے خون بہائے گا اور فساد برپا کرے گا۔ نحن نسبح ونقدس لک، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بولتے ہیں۔ فرشتوں نے کیسے انمان لگا لیا تھا کہ یہ جو ہے باطل والے کام کرے گا، غلط کام کرے گا، خون بہائے گا، لوٹ مار کرے گا، فساد برپا کرے گا۔ کیونکہ فرشتے دیکھ رہے تھے کہ جس چیز سے خمیرہ بن رہا ہے، آدم کا پتلا تیار ہو رہا ہے، اس میں آگ ہے، ہوا ہے، غصہ ہے، ہوس ہے، شہوت ہے۔ چار چیزوں سے یہ مٹیریل تیار ہو رہا تھا، آگ، ہوا، پانی اور مٹی، اور چاروں میں بربادی لانے کی پوری پوری خوبی موجود ہے۔ چاہے آگ ہو، چاہے ہوا ہو، چاہے مٹی ہو، چاہے پانی ہو، یہ کسی کو بھی برباد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے غلط نہیں کہا تھا، وہ مٹیریل دیکھ رہے تھے کہ جس چیز سے بندہ بن رہا ہے اس میں تو سب تھرڈ گریڈ ہی ہے، روحانیت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، اس میں ارتقاء والی، بلندی والی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ آگ، ہوا، پانی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا تھا کہ انی عالم و ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں تمہیں معلوم نہیں۔ تم کو اپنی تسبیح پر اور اپنی عبادت پر بڑا ناز ہے کہ ہم تسبیح والے ہیں، عبادت والے ہیں، لیکن سنو، میں نے تم کو پیٹ نہیں دیا کہ کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی، تم کو نفس نہیں دیا کہ بیوی بچوں کی ضرورت پڑے گی، تم کو شہوت کا مادہ نہیں دیا کہ تمہاری نظر کہیں بھٹکے گی۔ میں اپنے بندے کو یہ سب کچھ دوں گا، اس کو غصہ بھی آئے گا، یہ جلال میں بھی آئے گا، اس کو پیٹ بھی دوں گا، یہ کھانے پینے کا محتاج بھی رہے گا، بیوی بچوں کے جھمیلے بھی دوں گا، صرف اپنا ہی پیٹ نہیں پالے گا، اپنے بچوں کا بھی پیٹ پالے گا، اپنی بیوی کا پیٹ بھی پالے گا، اپنے ماں باپ کا پیٹ بھی پالے گا۔ تم تو اللہ کو پڑھو تو تمہارے لیے یہی خوراک ہے، ذکر خدا ہی فرشتوں کی خوراک ہے، ذکر ہی ان کی خوراک ہے، لیکن میرے بندے کی حالت ایسی نہیں ہے۔ یہ دنیا میں جائے گا، لاکھوں قسم کی پریشانیاں اسے دوں گا، لاکھوں قسم کی، چاروں طرف سے یہ رنج و غم میں گھرا رہے گا، ذمہ داریوں کا بوجھ اس کے کاندھوں کو توڑ رہا ہوگا، دنیا میں گردن تک پھنسا ہوا ہوگا،
بیوی بچوں کا پیٹ پالنا اس کی ذمہ داری ہوگی، بھائی بہن کا حق ادا کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی، بازار میں بیٹھ کر کے ویپار کرنا اس کی ذمہ داری ہوگی، یہ سارے کام بھی کرے گا، لیکن جب اللہ اکبر کی صدا آئے گی ساری دنیا سے کٹ کر کے صرف میرا ہو جائے، سب چھوڑ چھاڑ کے میرا ہو جائے۔ میں اسے ہر طرف سے پریشانیوں اور غموں میں مبتلا کروں گا، وہ غموں میں مبتلا ہونے کے بعد بھی کہے گا مولا جو تیری مرضی ہے وہ تیرے بندے کی مرضی ہے۔ تو اسی وقت سے جو ہے جب جناب آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولی اسی وقت سے شیطان کھڑا ہو گیا سامنے۔ اے میری قوم کے عالموں زاہدوں، اے میری قوم کے عالموں زاہدوں، نخوت علم و عبادت بری چیز ہے، کیا یہ معمہ بھی تمہیں سمجھانا پڑے گا مجھے، اسی سبب سے عزازیل مارا۔ باطل نے اسی وقت سر اٹھایا تھا جب جناب آدم نے آنکھ کھولی، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من النار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اسی وقت سے جس باطل نے سر اٹھایا تھا وہ جنگ وہاں سے شروع ہوئی، ابھی تک رکی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں جو ہے وہ باطل ختم ہو گیا، یزید مر گیا، یزید مرا ہے، یزیدی افکار نہیں مرے ہیں، یزید کی فکر آج بھی زندہ ہے۔ آج بھی یزید کی فکر، اور حسین اگر شہید ہو گئے اللہ ان کے درجات اور بلندی عطا فرمائے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ حسین کے بعد کچھ نہیں ہے، بلکہ حسین کے چلے جانے کے بعد جس طرح یزید کے افکار موجود ہیں ایسے ہی حسین کی ہمت، حسین کی جرأت، حسین کی استقامت اور حسین کا دیا ہوا جذبہ آج بھی مسلمانوں میں موجود ہے۔ کسی نہ کسی رنگ میں تمہیں ضرور نظر آتا ہے، کبھی امام احمد ابن حنبل بن کر کے نظر آتا ہے، کبھی امام اعظم ابو حنیفہ بن کر کے نظر آتا ہے، کبھی امام غزالی بن کر کے نظر آتا ہے، اور کبھی ہندوستان میں چلا آتا ہے تو احمد رضا بن کر کے نظر آتا ہے۔ وہی حسینی جذبہ ہے، یہ وہی حسینی جذبہ ہے جسے لے کر کے امام احمد رضا کھڑے ہوئے تھے، یہ وہی حسینی جذبہ ہے۔ یزیدیت آج بھی ہے اور آگے بھی رہے گی جب تک کہ امام مہدی نہیں آ جاتے، جب تک کہ امام مہدی نہیں آ جاتے یزیدیت رہے گی، اور اگر یزیدیت رہے گی تو حسینیت بھی رہے گی، بدل کر کے آئے گی۔ اگر وہ رنگ بدلنا جانتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں بھی رنگ بدلنا جانتی ہیں۔ ہر دور میں یزیدی فتنے اٹھتے رہتے ہیں، ہر دور میں کوئی نہ کوئی غلام حسین جنم لے لیتا ہے۔ پہلے وہ دور تھا کہ اللہ کی مہربانیاں یہ ہوتی تھی بندوں پر کہ جیسے ہی بندہ کہیں بھٹکا تو اس کے لیے نبی آ جاتے تھے۔ سوالات انبیاء ایسے تو نہیں ہو گئے نا، کبھی کبھی ایک شہر میں دو نبی ہوتے تھے، جہاں ہم صحابی کو دیکھنے کو ترستے ہیں ایک گاؤں میں دو نبی ہوتے تھے، ایک محلے میں دو نبی ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اگر تمہارے لیے ایک دروازہ بند ہوتا ہے نا تو خدا 10 دروازے کھول کے رکھتا ہے، بس نظر اٹھا لیجیے۔ اگر گمراہی اپنی چال چلتی ہے تو رحمت اپنے داؤ پہ چلتی ہے۔
وہ وقت تھا کہ جب پیغمبروں کی جماعتیں آتی تھیں اور لوگوں کی اصلاح کرتی تھی، پھر اس کے بعد مقصود کائنات دنیا میں تشریف لائے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ خاتم المرسلین آ گئے، سید الانبیاء آ گئے، نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ آئی، اللہ نے دروازہ بند کر دیا، کہا ختم، اب نبی نہیں آئیں گے، اب نبی نہیں آئیں گے، میرے حبیب پر قلم ٹوٹ چکا ہے، اب دوسرا نبی کوئی آنے والا نہیں۔ اے مولا، اگر نبی نہیں آئیں گے تو پھر تیرے بندوں کا کیا ہوگا؟ تیرے بندوں کا کیا ہوگا؟ اور تیری رحمت کے دروازے کبھی بند ہوتے نہیں۔ اگر فتنے جو ہے اپنا سر اٹھانا جانتے ہیں تو اللہ کے کوڑے اس پر برس کر کے اسے دبانا بھی جانتے ہیں۔ اگر نبی نہ آئے تو پھر بندوں کا کیا؟ کہا میں نے اپنا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیج دیا، بات کرو، آخری کتاب قرآن آ گئی، بات ختم، اب نہ کوئی نئی کتاب آئے گی نہ کوئی نیا نبی آئے گا، اب صبح قیامت تک یہی چلے گا۔ تو کہا اے میرے پروردگار، اگر صبح قیامت تک یہی چلنا ہے تو آدم سے لے کر محمد تک میں 1.25 لاکھ آ گئے، اور محمد سے لے کر صبح قیامت تک میں کوئی نہیں۔ کہا نہیں، اپنے بندوں کو ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا میں، پہلے نبی بھیجتا تھا، اب میں غلام محمد کسی مجدد کو بھیجوں گا۔ تو ہر مرتبہ دین کو 100 سال گزریں گے، دین میں کوئی نہ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہوگا، کوئی نہ کوئی نیا فتنہ جنم لے گا، اور وہ مجدد آئے گا 100 سال کے بعد۔ مجدد ہر صدی پہ آتا ہے، ہر صدی پر آتا ہے، ہر صدی پر، ہر 100 سال کے بعد کوئی بڑا فتنہ جنم لیتا ہے، اور اس فتنے کو دبانے کے لیے کوئی نہ کوئی مجدد دنیا کے اندر ضرور تشریف لاتا ہے۔ 1857 کا وہ غدر سب کو یاد ہے، جب انگریزوں نے جو ہے ہندوستانیوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا۔ اگر آپ کو یہ غدر یاد ہے، اس کے ٹھیک 1 سال پہلے میرا امام احمد رضا پیدا ہوا۔ چونکہ یہ تن کے گورے من کے کالے ایسٹ انڈیا کمپنی والے جن کو آپ لوگ انگریز کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کے آنے سے پہلے تقریباً 800 یا 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت ہوئی۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ساری قومیں ایک طرف، لیکن قوم مسلم کی بات کچھ الگ ہے۔ یہ جتنے بکھرے ہوئے ہیں اتنے آپس میں جڑے ہوئے بھی ہیں۔ ایک آواز پر ان کی مسجدیں بھر جاتی ہیں، ان کے محلے بھر جاتے ہیں، ایک ہی آواز پر سارے مسلمان ایک ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ ہاتھ پاؤں چلانے سے زیادہ دماغ زیادہ چلاتے ہیں، اس لیے جو ہے ان لوگوں نے قوم مسلم کو توڑنے کے لیے سب سے پہلا پلان یہ بنایا کہ اس قوم کو بکھیرا کیسے، جب تک ایک رہے گی تب تک اس کو توڑا نہیں جا سکتا ہے، جب تک اس کو بکھیرو گے نہیں تب تک یہ ٹوٹے گی نہیں۔ تو کہا اس کو توڑنے کا راستہ کیا ہے؟ کسی شاعر نے کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا،
افاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو۔ افاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، اس کے بدن سے روح محمد نکال دو۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ ایک ہی ذات ایسی ہے جس پر وہ ایک ہو جاتے ہیں، تو کون سی ذات ہے؟ کہا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ ان کے پاس اپنا ایک کلچر ہے، گوروں کے پاس اپنا ایک کلچر ہے۔ آپ جس کو کتوں والا کلچر کہہ لیں تو بھی کوئی دقت نہیں ہے، بلیوں والا کلچر کہہ دو تو بھی کوئی دقت نہیں ہے، کووں والا کلچر کہہ دو تو بھی کوئی دقت نہیں ہے، اس لیے ان کو حیوانی زندگی ہی جینی ہے۔ اب ہمارے بھائی لوگوں کو زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس میں میرا کوئی قصور تھوڑے نہیں ہے۔ وہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتے، وہ چاہتے ہیں کہ انسان کے اندر حیوانیت پیدا ہو۔ یہی کلچر ہے، ہوگی کچھ خوبیاں بھی ہوگی مانتے ہیں، لیکن پوائنٹ آف ویو تو یہی ہے کہ ان کا کلچر جو یہی ہے کہ انسان کو انسانیت سے گرا کر کے حیوانیت کے درجے میں لا کے چھوڑو۔ آزادی کا نام دو، فریڈم کا نعرہ دو ان کو، اور ان کو کتے بلوں کی زندگی گزارنے پر مجبور کرو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کلچر جو ہے دنیا کا سب سے مہان کلچر ہے، سب سے اونچا کلچر ہے، یورپین کلچر جس کو بولتے ہیں، انگلستان کی تہذیب۔ یہاں بندے کی ٹانگیں ننگی، اور کیا کیا کہوں اسی کو بیٹھ کر۔ اللہ کا شکر مناؤ، کیسے بھی ہو لیکن ایمان والے، غریب ہے، فقیر ہے، مفلس ہے، نادار ہے، کھانے کو پیسہ نہیں ہے، لیکن روح محمد جو ہے جگر میں بٹھا کر کے بیٹھے ہوئے، کیسے بھی ہے لیکن محمد ہمیں بہت پیارے ہیں۔ ہم کسی بھی گورے کے کلچر کو محمد کے کلچر سے اچھا نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ان کے پاس مال زیادہ ہے اور وہ ہر کام جو ہے وہ مال کے ذریعے پورا کرتے ہیں، اور جب بندے کو اپنے آپ کو بیچی دینا ہو تو پھر اس کو کون روک سکتا ہے؟ قیمت تو تب پڑتی ہے جب بکنے کا ارادہ نہ ہو۔ جس کو بازار میں ہی آ کے بیٹھنا ہے تو پھر بات ختم ہے نا، کہ کوئی نہ کوئی تو قیمت لگا ہی لے گا نا، پھر وہ مولانا ہو تو بھی کیا، اور شیخ الحدیث ہو تو بھی کیا، اور مفتی صاحب ہو تو بھی کیا، اور حافظ صاحب ہو تو بھی کیا، جس کو بک ہی جانا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی قیمت تو لگائے گا نہیں۔ قیمت تو اس وقت پڑتی ہے جب بندہ بکنے کا نام نہیں لیتا، اور جو ایک مرتبہ بک جاتا ہے نا پھر وہ بار بار نہیں بکتا۔ اور مسلمانوں کا یہ ہے کہ ایک مرتبہ محمد کی چوکھٹ پر بک گئے ہیں، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ مسلمانوں کا دیکھو بھائی، غریبی کتنی بھی آ جائے ایمان کے ساتھ سودا نہیں۔ اپنے آپ کو اتنا ہلکا مت بناؤ یار، بازار میں جا کے اپنے آپ کو ایمان کو بیچ دینا نہ، کتنی بھی غریبی آ جائے، چاہے 3 دن کے پھانکے آ جائے، ایمان سے انمول کوئی چیز نہیں۔ دنیا میں سب سے قیمتی چیز کا نام ہے ایمان۔ آخرت میں فوراً بولو جنت، جنت سب کو یاد رکھیے، جنت 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 کی گلیں، جنت کی نعمتیں نہیں، آخرت
یہ قیمتی دولت یہاں ملی ہے تو وہاں وہ قیمتی دولت بھی ملے گی. اس لیے اپنے آپ کا سودا نہ کریں. غریبی آ جائے, مفلسی آ جائے, قرضہ پڑ جائے, کچھ بھی ہو جائے, بازار میں جا کے بکو نہیں. اپنے آپ کو بازار میں نہ لاؤ. یہ جس کو بکی جانا ہو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا نا. بکنے والوں کا کوئی علاج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, کچھ مولانا ہو تو پھر کی قیمت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس وقت انگریزوں نے بھی یہی سوچا. ایک ہی ذات ایسی ہے جس سے جدا کرو تو مسلمان بکھر جائے گی, اور وہ ذات ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر تم چاہتے ہو کہ انگلستان کا کلچر یہاں کے لوگوں پر حاوی ہو جائے اور وہ ہماری زبان پڑھانے کے لیے بچوں کے اسکول میں داخلے کے لیے لاکھوں کے ایڈمیشن دیں, تو پھر تمہارا کلچر جو ہے پر حاوی کرنا ہے. اور دیکھتے ہیں ہم لوگ اس کو 60-70 سال گزر گئے آزاد ہوئے بھی, آج بھی انگلش اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ہم نہ جانے کتنا خرچہ کرتے ہیں. کیوں؟ جس نے ہمیں غلام بنایا تھا اس کی زبان پڑھا تھا. تعلیم بھی وہی ہے جو وہ سکھا کے گئے ہیں. آج ہم محنت کر کے اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جس نے ہمیں غلام بنایا تھا اس کی تعلیم پڑھا دی, اس کی زبان پڑھا دی. وہ چاہتے تھے کہ ہمارا کلچر جو ہے وہ حاوی ہو جائے, اور حاوی ہو ہی رہا. آج کل بڑے شہروں کی تو بات ہی نہیں کچھ الگ ہے. آپ دیکھ رہے ہو دن آئے دن انسانیت دم توڑ رہی ہے, حیوانیت جنم لے. آج کسی بندے کا ایکسیڈنٹ ہو جائے نا تو لوگ ہاتھ پکڑ کے اٹھاتے, بعد میں پہلے جیب سے نکال کر کے اس کا ویڈیو شوٹنگ اتارتے ہیں. فیس بک پہ رکھوں گا. یہ آپ کو کس نے سکھایا؟ اسی گورے جناب نے نا. آج کوئی مر رہا ہوتا ہے تو مرتے ہوئے کی بھی ویڈیو بنا کر کے وہ چاہتے ہیں کہ اس کو وائرل کروں گے. آج اگر کوئی مر رہا ہو تو پانی پلانے سے پہلے لوگ جو ہے جیب میں سے موبائل نکال کر ویڈیو شوٹنگ. مسلمانی تو مسلمانی, انسانیت بھی چلی گئی ہے. کہا وہ ہمدردیاں تھی کہ جانور بھی مار پڑے تو گھر پہ خبر پہنچنے کو آتے ہیں. لوگوں نے وہ دن بھی دیکھے ہیں. جانوروں کے مرنے کے کھڑے بھی لوگوں نے دیکھے ہیں. کہا یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ ماں سسک رہی ہے لیکن بیٹے کو فرصت نہیں ہے کہ فیس بک سے سر اونچا کرے. انہی گورے جناب کا دیا ہوا ہے, اور انہی گوروں نے کچھ مولاناؤں کو بھی خرید کے رکھا ہے. کچھ مولاناؤں کو آ جاؤ, تم بھی آ جاؤ, دنیا کی موج مستی کر لو, اور جس کو بک جانا ہو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ماہانہ تنخواہ مل رہی تھی انگریزوں سے. دین متین, دین محمد پھیلانے کے لیے مفتی صاحب کو پیسہ انگریز دے رہے تھے. کیا ہمدردی, آپ سمجھ سکتے ہیں. کہا جب سب بک رہے ہیں تو پھر احمد رضا سے بھی تو پوچھو نا اس کا کیا ارادہ ہے. کیا وہ بھی بکنے کے لیے تیار ہے؟ احمد رضا کہیں نہیں, کہیں نہیں. یہ مال پر پلنے والا بندہ نہیں ہے, عشق مصطفیٰ پر پلنے والا بندہ ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ, نازے دوا اٹھائے. ہم کو
کو جو عقل دے خدا، فرقے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے۔ تو نان پاتا کہ کسی نواب صاحب نے جو ہے سید صاحب کو پکڑ لیا، کہا آپ پہ حالات کے بعد وہ حالات میں جاتے ہو احمد رضا خان کے پاس، اور بڑے اچھے قصیدے لکھتے ہیں، بڑے اچھے قصیدے لکھتے ہیں، لاجواب قصیدے لکھتے ہیں۔ اور لکھے کیوں نہیں؟ احمد رضا جب قلم چلاتے تھے تو یا تو حدیث رسول ٹپکتی تھی یا کسی آیت کی تفسیر نیچے نظر آتی۔ اب بڑے اچھے قصیدے لکھتے ہیں۔ سید صاحب آپ جا رہے ہیں، تھوڑی میری ریکویسٹ کر دیجیے گا کہ میرے لیے بھی کچھ دو چار شعر لکھ دے، امر ہو جاؤں۔ تو تین آلہ بیٹھے ہوئے تھے، سید صاحب نے اس کو موڑ پہ دیکھا، عرضی رکھ دی کہ نان پارا کا نواب جو ہے بڑا دولت والا انسان ہے اور پیسے بھی خوب لٹاتا ہے، تو اس کی یہ آرزو تھی کہ ایک دو قصیدے آپ اس کی شان میں ایک دو شعر لکھ دیتے ہیں۔ کہا سید صاحب آپ نے کہا ٹھیک ہے لکھ دیتے ہیں، اس کی بھی آرزو پوری کر دیتے ہیں۔ کہا وہ بڑا فیاض ہے، بہت نوازتا ہے، بہت نوازتا ہے، بہت دیتا ہے۔ کہا ٹھیک ہے اٹھاؤ، قلم اٹھایا اور اٹھا کے کیا دکھایا؟ غلط کیا کہہ رہے ہو؟ جہاں سے مال آنے کا چانس تھا، جہاں سے روپیے ملنے کا چانس تھا، جہاں سے جائیداد ملنے کا چانس تھا، جہاں سے مال و منال آ سکتا تھا، وہاں امام احمد رضا قلم اٹھا کر کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا، بڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے قریب کا، میرا دین پارا اعلیٰ نہیں۔ سید صاحب نان پارا کے نواب سے جا کر کے کہہ دیجیے گا احمد رضا نے ساری زندگی مصطفیٰ کے ٹکڑے کھائے ہیں اور مصطفیٰ کے ٹکڑے کھا کر ہی دنیا سے جائے گا، کہیں اور بکنے کا نام نہیں دے گا۔ تعریف تو ان کی کر رہے ہیں، ہاں اس لیے کہ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ ان کے دلوں پر جو ہے ایمان کو نقش کر دیتا ہے، لکھ دیتا ہے۔ پھر حالات کتنی بھی کٹھن آ جائیں، آج لوگ تھوڑے سے قرضے میں پھسل جاتے ہیں، قرضہ ہوگا اس لیے، اتنا سستا ایمان، اتنی قیمتی دولت۔ یاد رکھو ایمان کی دولت بہت عظیم ہے، لیکن یہ بڑھتی نہیں جلدی سے۔ ایک مثال چھوٹی سی مثال کی بات کی سمجھ، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی اللہ اگر کوئی آئے آپ کے پاس اور آ کر کے کہے کہ میں جو ہے یونان سے، اٹلی سے ایک ایسا پودا لے کے آیا ہوں، لاکھوں اربوں کھربوں روپے کا ایک پودا ہے، فائدہ کیا ہے؟ ہر مرض جو کام کرتا ہے، اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی مصیبت آ جائے، بس اسی کو پلا دو دور۔ اتنا قیمتی پودا ہے یہ کہ ڈائبٹیز والے کو پلا دو ڈائبٹیز دور، بی پی والے کو پلا دو بی پی دور، لو والے کو پلا دو ہائی ہو جائے، ہائی والے کو پلا دو میڈیم میں آ جائے۔ یہ ایسا پودا ہے جس کو پلا دو، ٹینشن والے کو پلا دو، ارے کینسر والے کو پلا دو تو اس کا کینسر اچھا، سارے دکھوں کا علاج مل گیا، اس کا مطلب ہے سنجیونی مل گئی۔ پودا اگر آپ کو بطور تحفہ دے دیجیے، آپ اٹھا کے لے جائے کر کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے، بڑا قیمتی تحفہ ہے، بڑا قیمتی پودا ہے۔ آپ گئے لے جا کر کے آپ نے گھر کے اندر جو ہے ایک اچھا سا کونا تھا، وہاں لے جا کر اس کا پوٹ سجا دیا اور اس کے اوپر جو ہے ایک سنار کو بلایا، کہا اچھا سا اس کا جو ہے وہ اسٹیشن بنا دے، چاروں طرف سے جلدی سے
پھر اس کو سونے سے جڑا، چاندی سے جڑا، پھر اس کو مخمل لگایا آپ نے خوب سچی سچی ایمانداری سے بتاؤ، کیا یہ قیمتی تو پودا جو ہے وہ آگے بڑھے گا؟ پودا تو بہت قیمتی، ہر دکھ کا علاج ہے، ہر دکھ کا علاج ہے۔ آپ نے اس کو ریشم اور حریر کے کپڑوں میں لپیٹ کر کے رکھا ہے، بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گا۔ بڑے جتن کر رہے ہو آپ، بڑی دیکھ بھال کر رہے ہو، روز خیال رکھ رہے ہو، وہ پودا نشو و نما پائے گا؟ نہیں پائے گا۔ کہا اس پودے کو آگے بڑھانا ہو تو، کہا اس کو اگر درخت بنانا ہو تو اس کا سیدھا سادہ رستہ یہ ہے کہ اس کو سورج کی آگ لگنی چاہیے، سورج کی تپش لگنی چاہیے، اور اس کو نسیم ہوا کے جھونکے لگنے چاہیے۔ یہ دو چیزیں ملیں گی نا، زمین تو تم نے دیکھ کے رکھی ہے پورٹ کے اندر، لیکن زمین کا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس پودے کو، یہ بالکل نیچرل بات آپ بتا رہا ہوں تو آپ کی دماغ بالکل بہت قریب صورت نیچری، اس پودے کو جب تک سورج کی روشنی، سورج کی کرن، سورج کی تپش نہیں ملے گی، اس وقت تک یہ پودا آگے نہیں بڑھے گا۔ جب تک اسے نسیم ہوا نہیں ملے گی، جب تک چلنے والی ہوا اس کے پتوں کو چھو کر کے نہیں گزرے گی، تب تک اس کے آگے بڑھنے کا کوئی چانس نہیں۔ میں نے کہا دنیا کا ایک پودا محتاج ہے دو چیزوں کا، اگر سنجیونی بھی تم کو مل گئی ہے، دنیا کے ہر دکھ کی دوا مل گئی ہے، لیکن اس درخت کو، اس پودے کو درخت بنانے کے لیے تمہیں سورج کی روشنی چاہیے اور ہوا چاہیے، اس کے بغیر تو یہ پودا آگے نہیں بڑھے گا، بھلے ہی کتنا ہی قیمتی ہو۔ یاران وفا بلا تفصیل و بلا تشبیہ سنو، چاہے کتنا ہی قیمتی ہو، چاہے سونے کا گلاب چڑھایا ہو، چاہے چاندی کا گلاب چڑھایا ہو، یا پھر حریر کا چڑھایا ہو، یا ریشم کا چڑھایا ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کو پنپنے کے لیے سورج کی روشنی چاہیے۔ ایسے ہی تمہارے ایمان کے بیج کو پنپنے کے لیے اس کے مصطفیٰ کی روشنی چاہیے، اس کے مصطفیٰ کی تپش چاہیے، اور محبت ادب مصطفیٰ کی ہوا چاہیے۔ جب یہ دو چیزیں لگ جائے گی، مصطفیٰ کا ادب، مصطفیٰ کا عشق تیرے دل کے اندر بویا ہوا ایمان کا بیج، نور کا درخت بن جائے گا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، عشق مصطفیٰ کی آگ ایسی ہے جو دنیا میں سارے جہان سے رہ سکتا ہے، سارے جہان سے۔ علم جو ہے نا، علم بندے کو گمراہ کر سکتا ہے، جیسا کہ شیطان گمراہ ہوا، لیکن عشق فرما برداری کرواتا ہے، بے چوں چرا ماننے پر مجبور کرتا ہے۔ عشق جو ہے سر جھکانے کا نام ہے۔ عقل تو کہتی تھی ابراہیم کہاں آگ میں جاتے ہو، یہ جلتی ہوئی آگ ہے، جلا کر کے بھسم کر دے گی، ختم کر دے گی، لیکن عشق کہہ رہا تھا جس نے آگ کو جلانے کی طاقت دی ہے، وہ چاہے تو آگ گلزار بھی بن سکتی ہے۔ یا نارکونی بندوں و سلامن علی ابراہیم۔ عقل تو کہتی ابراہیم نہ ڈالو، لیکن ابراہیم کہہ رہے تھے کہ عشق کا معاملہ ہے، چھیڑو نہیں، چھلانگ لگائی، خدا نے اس آگ کو گلزار۔ دنیا میں جو کامیاب ہوئے نا وہ عشق والے، عشق والے۔ لڑنا جھگڑنا ہو تو پھر عقل والوں کو، علم والوں کو بلا، تکرار کرنے کے لیے عقل والے اور علم والے کافی ہیں، لیکن کامیابی عشق والوں کو نصیب ہوئی ہے۔ ابو بکر عشق والے تھے، عشق والے تھے، عثمان عشق والے تھے، علی حیدر کرار عشق والے تھے۔ میں تو کہوں گا وہ بلال حبشی کون سے مالدار تھے، کون سے ایم اے کیا ہوا تھا، نہ تھا۔ انسان کو عظمت جو ہے وہ عشق دلاتا ہے، نہ کون سی ڈگریاں تھیں، لیکن سب سے بڑی ڈگری تھی عشق کی ڈگری۔ کسی سے پیار کر لو، کسی سے عشق کر لو، تمہاری قیمت خود بخود بڑھ جائے گی، اور
किसी से क्यों करे, मोहम्मद से न करे। मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं। तो मैं आपको बताऊं, आज जो है लोग बताते हैं इमाम अहमद रजा के ये मुखालिफ थे, वो हज़ारों मुखालिफ आए हुए, लेकिन मुस्तफा राजी है, सारा जहान कुर्बान किया जा सकता है। सारा जहान एक मरतबा किसी ने गाड़ी से बड़ा हुआ खरीद दिया। आदत करीमा थी इमाम अहमद रजा खान की कि आपके जो चाहने वाले होते थे, मुफ्ती अहमद अली और दीगर जो है आपके शागिर्द जो होते थे, वो जो आपको पढ़ कर सुना दिया करते थे कि हज़रत ये खत आया है। वक्त का माया नाफ मुजद्दिद और किसी दुश्मन ने भेज दिया उठ पटाओ गालियां देना। अब खत खुल तो गया सामने रख के, अब जो पढ़ने वाला है उसकी जुबान नहीं होती है, बोली पढ़ो तो किसे पढ़ो। पढ़ो तो सही क्या लिखा है, कहा हज़रत के वाला क्या पढ़ोगे इसमें शुरू से लेकर आखिर तक गालियां ही गालियां भरी। हम तो चाहते हैं कि इसी वक्त इस पर केस कर दें और उसको परेशान कर दें और हैरान कर दें। कहा छोड़ दो, मुझे ये गवारा नहीं, इसलिए कि जब तक उसने अहमद रजा को गाली दी है, उस वक्त तक उसका बुरा ख्याल मोहम्मद पे नहीं गया होगा। ये मुझे मंजूर है कि कोई अहमद रजा को बुरा भला कहता रहे, लेकिन आमिना के दुलारे पर कोई आँच ना आने पाए। ईमान इसी का नाम है, मोहब्बत मुस्तफा का नाम ही ईमान है, अदब मुस्तफा का नाम ही ईमान है। मैं सहाबा के बारे में बता रहा था, इमाम अहमद रजा ने जो कुछ सीखा है वो सहाबा की हयात तैयबा से सीखा है। आखिरी बात आपका ईमान जो है ताज़ा हो जाएगा। ज़रूर मैं बता रहा था ना आपको कि बंदा जो है ना, जब बिकने का इरादा ना हो तो फिर कीमत जो बढ़ती जाती है, कीमत जो है वो बढ़ती जाती है। जैसे तुम इनकार करोगे मुझे नहीं बिकना है, तुम्हारी कीमत जो है बढ़ती जाएगी। लेकिन इतना सस्ता भी ना बनाओ कि यार 13 के डब्बे में बिक जाओ, चावल की बोरी में बिक जाओ। और कभी कभी तो कोई इतने सस्ते होते कि चाय की प्याली में फिसल जाती है। तो बता रहा था कि जंग तबूक का मौका, इस वाक़े को कुरान करीम ने बड़े शद्दत के साथ बयान किया, खुल के बयान किया। और आशिक़ मुस्तफ़ा की दास्तान कुरान ने बयान करेगा तो और बयान करेगा। जंग तबूक का मौका था, जंग तबूक के मौके पर मुसलमानों को बड़ी परेशानी थी और सब परेशान था। गल्ला पैदा होगा नहीं था, खाने को कुछ नहीं था, पहनने को कुछ नहीं था, सब परेशान था। खजूर की गुठलियां खा करके जिंदगी गुजारती। और ऐसे आलम में जब रवाना होने लगे, कुछ लोगों के बाग में जो है खजूर पकने की तैयारी है, मार्केट सूख पड़ी हुई हो, और ऐसे में अगर अपना माल आ रहा हो तो फिर बंदे को थोड़ा कुछ बनता है नया जाएगा। जब चारों तरफ कुछ नहीं, अपने यहाँ है बहुत। तो ऐसे ही 3 सहाबी थे जिनके बाग फल करके फिरों से लदे थे। ऐलान हुआ कि जंग तबूक पे जाना है, रसूलुल्लाह ने बुलाया है। तो ये तीनों सहाबी, काब इब्न मालिक, हिलाल इब्न उमय्या और मुर्रा इब्न रबी, ये तीनों के बाग में खजूरों से बिल्कुल एकदम लदे पड़े थे। उसमें खास करके काब इब्न मालिक का बाग बहुत फला फूला था। और मुनादी विदा करता रहा, और आज जनाब काब इब्न मालिक ने सोचा कि जा रहे हैं मुसलमान हुजूर के साथ, तो मैं भी जो है अपने बाग की खजूर उतारूं।
फिर तेज रफ्तार घोड़े पर बैठ कर मुसलमानों के साथ बोलूंगा। ठीक है, हुजूर की निदा हुई, लश्करी सब जमा हुए, निकल दिए। और ये जनाब जो है ये तीनों जो वो तीन जगह बहुत सारे मुनाफिकीन भी निकले, लेकिन ये तीन तो पक्के मोमिन थे, एकदम सच्चे पक्के मुसलमान। तो कहा खजूरें उतार लें, उसके बाद चलते हैं, चल करके मुसलमान से शामिल हो जाएगा, हमारे पास तेज सवारियां हैं। अब बस वो खजूरें उतारने में मजबूर रहे, दिन गुजरते रहे और फिर तुम ऐश परस्ती और मस्ती जो है वो उरूज पर होती है, बंदा में दूसरी तरफ ख्याल नहीं देता है, थोड़ा वो आराम में आ गया, उनकी जिंदगी में थोड़ा आराम आ गया, थोड़ा माल भी आया, खजूरें भी की थी। आज जाऊं कल जाऊं करते करते वो दिन आए कि मुसलमान जंग से वापस आए, ये न जा सके बीवी बच्चों की उलझनों में। अब हुजूर तो सीधे मस्जिद में उतरते थे, मस्जिद में उतरे, अब जो लोग नहीं आए थे उनकी बारी थी, वो जाकर सफाई पेश करे। मुनाफिकीन ने अपने अपने बहाने शुरू किए, मुझे ये काम था इसलिए नहीं आ सका, मुझे ये तकलीफ थी इसलिए नहीं आ सका, कहा जाओ, मुझे ये परेशानी थी नहीं आ सका, जाओ। काब इब्न मालिक भी चले अपनी दास्तान सुनाने के लिए, लेकिन जैसे ही मस्जिद में कदम रखा तो काब इब्न मालिक के दिल ने कहा, है काब, किससे जाकर झूठ बोलोगे, किससे झूठ बोलोगे? बिलाल जमीन पर चलता है, जन्नत में मुस्तफा सुन लिया करते हैं, किससे जाकर झूठ बोलोगे? जो अर्श की खबर रखता है उससे जाकर झूठ बोलोगे? किससे झूठ बोलोगे? किससे जाकर झूठ बोलोगे? जो नमाज पढ़ाते पढ़ाते अपना हाथ लंबा करता है तो जन्नत के अंगूर तोड़ सकता है, किससे जाकर झूठ बोलोगे? ये तो अच्छा नहीं है। मैं देख रहे सबको माफ कर रहे हैं, लेकिन सबके हालात भी जानते हैं। कहा ऐसे सच्चे के सामने तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलो, जो भी होगा देखा जाएगा, अल्लाह तेरा हम ही नासिर है। वो गए जाकर के बैठ गए तीनों, कहा क्यों नहीं जा सके? कहा या रसूल अल्लाह, हमारी सुस्ती हमारी गफलत जो है हम पर तारी हुई, हम नहीं जा सके, कोई बहाना नहीं, मुझे ये काम पड़ जाता वो काम पड़, कोई बहाना नहीं, बिल्कुल सच्ची सच्ची बात। और सहाबा में यही तो कमाल था कि वो सच्ची बात फौरन कह देते थे, हमारी तरह ढाक छुपा करके नहीं कहते थे, कह दी हुजूर के सामने। अब जब सच्ची बात कही तो हुजूर ने चेहरा फेर लिया, या रसूल अल्लाह, आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है, अल्लाह का कुरान सच्चा है, ईमान सच्चा है, ऐसे सच्चों के सामने बैठ करके मुझे बहाना बना देने में हया आई। या रसूल अल्लाह, मैंने जो कुछ भी कहा है वो सच कहा है, मैं अपनी गफलत की वजह से शरीक ना हो सका, आप अल्लाह से कहिए कि मुझे माफ फरमा दे। कहा आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, अब तुम्हारी माफी अल्लाह नहीं करे। बाहर निकले, जनाब थे और दूसरे जो थे हिलाल इब्न उमय्या थे, तीसरे जो थे मुर्रा इब्न रबी थे। और काब को पकड़ कहा, बेवकूफ, हम तो पहले ही से कहते थे बहाना कर दे, बहाना कर दे, लेकिन तूने नहीं किया। मुनाफिकों से कहा तुम्हें मालूम नहीं, जिसकी ज़बान पर हमने सारी सच्चाई कबूल की है, हम उसके आगे झूठ नहीं बोला, जो भी होगा अल्लाह को मंजूर ठीक है। हुजूर ने खड़ा कर दिया, मस्जिद में ऐलान कर दिया कि कोई भी इन तीनों से सलाम कलाम ना करे, ना कोई इन्हें सलाम करे ना इनके सलाम का जवाब दे। मदीना की छोटी सी बस्ती, उसमें ये ऐलान हो गया, अच्छा मस्जिद में आने की मनाही नहीं, मस्जिद में आ सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, लेकिन मुसलमानों में से कोई को सलाम न करे ना सलाम का जवाब दे। वो सबसे पहले जब हुजूर आते थे तो पहले भाग कर काब इब्न मालिक आए, फिर हुजूर के सामने खड़े होकर अस्सलाम वालेकुम, फिर देखते रहे हुजूर के होठों को जवाब देते हैं, लेकिन हुजूर खामोश है, कोई जवाब नहीं। बड़े मायूस नमाज हुजूर की दाएं तरफ आके खड़े होते, कंघियां बांध कर देते थे,
دکھتے کہ نہیں دکھتے؟ یہ صحابہ کی نماز ہے۔ کسی نے سلام کلام سب بند کر دیا، سب بند۔ اب کعب بن مالک مسجد میں آ رہے ہیں، لیکن نہ کوئی سلام کر رہا ہے، نہ کوئی سلام کا جواب دے رہا ہے، نہ کوئی بات کر رہا ہے، نہ بازار میں کوئی بات کرنے کو تیار ہے، نہ کوئی دکھ درد سننے کو تیار ہے۔ جدھر جا رہے ہیں سب بھاگ رہے ہیں، جدھر جا رہے ہیں سب بھاگ رہے ہیں۔ آخر میں تب آ گئے، تب آ گئے۔ ایک دو دن نہیں 40 دن گزر گئے، اسی عالم میں 40 دن گزر گئے۔ 40ویں دن حضور کا فرمان آیا کہ کعب بن مالک سے کہہ دو اپنی بیوی سے جدا ہو جاؤ۔ انہوں نے حضور کے خادم کے ذریعے پوچھوایا کہ کیا میں اسے طلاق دے دوں؟ کہا نہیں، طلاق دینے کا حکم نہیں دیتا، جدا رہنا ہے۔ 40 دن کی مصیبتیں برداشت کرنے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں اپنے میں کہ چلی جائے، میرا حال میرے خدا اور محمد کے رحم و کرم پر چھوڑ دے۔ جب اور کچھ دن گزرے تو نہ رہا گیا، کوئی نہ بات کر رہا ہے، نہ کوئی سلام کر رہا ہے، نہ کوئی کلام کر رہا ہے، ساری دنیا سے کٹ گئے جیسے۔ سچ بولنے کی قیمت تو ادا کرنی ہے، اور سونے ہی کو آگ میں جلا کر کے کندن بنایا جاتا ہے۔ ایک دن تھک ہار گئے تو اپنے چچیرے بھائی ابو قتادہ کی دیوار پہ چڑھ گئے اور دیوار پہ لٹک کے کہا کہ میرے بھائی السلام علیکم، میرے سلام کا جواب تو دو، یہ دنیا مجھ پر تنگ ہو رہی ہے۔ ابو قتادہ نے کہا نہیں، جب تک رسول اللہ فرمان جاری نہیں کر دیتے تیرے لیے اللہ کوئی حکم نازل نہیں کرتا، اس وقت تک جو ہے تمہارے لیے نہ کوئی سلام ہے، نہ کوئی سلام کا جواب۔ لنگوٹیا یار ابو قتادہ جو ہے بچپن سے ساتھ میں رہے، ساتھ میں جوانی، ساتھ میں باپن، ساتھ میں بچپنا، سب کچھ ساتھ میں گزرا، آج جو ہے سلام کلام سے بھی گئے۔ میں نے کہا جب بکنے کا ارادہ نہ ہو تو قیمت جو خود بخود بڑھتی رہتی ہے، کاؤنٹنگ جو ہے وہ بڑھتی رہتی ہے۔ ایک دن مدینہ شریف کے بازار میں جا رہے تھے، کچھ انجان سے آدمی جو ہے کعب بن مالک کے پیچھے پیچھے آئے، کہا آپ ہی کعب بن مالک؟ کہا میں ہی کعب بن مالک۔ کہا غسان کے بادشاہ نے آپ کے نام جو ہے یہ خط اور رکا بھیجا ہے۔ غسان کے بادشاہ نے، سلطان نے غسان کے آپ کے نام یہ رکا اور خط بھیجا ہے۔ کھایا اور کھا کر کے پڑھنا شروع کیا۔ لکھا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی اور تمہارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور سارے مدینے سے کاٹ دیا ہے۔ کعب بن مالک، میں غسان کا بادشاہ تمہیں دعوت دیتا ہوں، تم ہمارے ملک میں آ جاؤ، ہم تمہاری بہت پذیرائی کریں گے، تمہیں اونچا عہدہ دیں گے، تمہیں مال دیں گے، تمہیں اچھی سی بیوی دیں گے، صرف تم محمد کا ساتھ چھوڑ کے آ جاؤ۔ جب بکنے کا ارادہ نہ ہو تو قیمت بڑھتی ہے۔ کعب بن مالک جو ہے روتے روتے آنسو بہاتے بہاتے اپنے گھر گئے، چولہا جلایا اور اسی چولہے میں اس خط کو ڈال کے کہا یا اللہ میری حالت پر رحم فرما، اب تو کفار بھی مجھ سے امیدیں لگا کر کے بیٹھے ہیں، کاش چھٹک کر کے ہمارے پاس آ جائے گا، کسی کی امیدوں کا مرکز نہ بناؤ، اپنا ایمان سخت رکھو، ایمان سخت رکھو۔ آپ دوسری چیزوں میں نرم رہو لیکن ایمان کے بارے میں احمد رضا نے یہی پیغام دیا۔ جب 50 دن کمپلیٹ ہو گئے اس وقت پہاڑی کی چوٹی سے کسی فجر کی نماز کے بعد اعلان کرنے والے نے اعلان کیا ابشر کعب بن مالک، کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو، تمہیں بشارت ہو، اللہ نے تمہاری توبہ کو قبول فرما لیا ہے۔ اسی وقت بھاگے بھاگے آ کر خبر سنائی، کعب بن مالک سجدے میں گرے، خدا تیرا شکر ہے، سچائی کی ہمیشہ جیت ہوتی ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں، ایک مکمل آیت کریمہ جناب کعب کے
सच्चे थे, अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल फरमाया। ज़माना दुश्मन होता है तो हो जाए। अहमद रजा के हाल भी ऐसा ही कुछ था, अपने भी नाराज, पराए भी नाराज, मौलवी जमात भी नाराज, मुफ्तियों की जमात भी नाराज, शेखुल हदीस की जमात भी नाराज, सब नाराज हो रहे थे। देखो देखो ये कहाँ का माल मिल रहा है, नहीं आ रहा है, और उधर इश्क़ मुस्तफ़ा को पकड़ करके बैठा है। लेकिन अहमद रजा कह रहा था यही तो मेरे दर्द दिल की दवा है। जब तक के अहमद रजा की जान में जान है, वो मोहम्मद की नींद पर कुर्बान है। तुम्हें दुनिया का माल प्यारा है, तुम्हें दुनिया का माल मुबारक, अहमद रजा को इश्क़ मोहम्मद मुस्तफ़ा मुबारक। उन्हें अजीम बनाया आशिकी ने, इल्म ने नहीं। अगर कोई कहता है कि अहमद रजा के इल्म वाले थे, अहमद रजा के पास इल्म है मानते हैं, और दुनिया में बहुत सारे इल्म वाले हैं। अहमद रजा को अगर अजीम बनाया है तो उनके इश्क़ मुस्तफ़ा ने अजीम बनाया, और तुम्हें भी यही दर्स दिया है कि कुछ और ना हो अपना सीना खाली ना होने देना, बल्कि लहर में इश्क़ रुखे शे का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी, चिराग लेके चले, ये सीना खाली ना होने देना। इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा हमेशा इसमें जलती रहने देना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।